ملتان سے بھائی محمد فہیم اختر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم آپ سے عملیات کے حوالے سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ان کا جواب عنایت فرمائیے گا۔ نمبر 1، عمل چلنے میں اجازت کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ عاملین حضرات کہتے ہیں کہ بغیر اجازت عمل بیکار ہوتا ہے، کہ جب تک عامل کی اجازت نہیں ہوگی تو عمل کام ہی نہیں کرے گا۔ اس طرح ہم نے عملیات کی کتابوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اجازت کے ساتھ شائع کی جاتی ہے۔ بعض کتابوں میں تو ہر عمل کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ عمل کی اجازت ہے۔ دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اعداد کے ذریعے کسی کی قسمت معلوم کرنا کیسا ہے؟ کیا اعداد کے ذریعے سے قسمت معلوم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ محمد فہیم اختر۔ جی میرے محترم بھائی، پہلا سوال آپ کا عملیات کی اجازت والا، میرے محترم بھائی یہ جعلی بات ہے۔ عملیات میں جس لفظ میں کوئی لفظ ہو، کوئی آیت ہو، حدیث میں سے ماخوذ کوئی لفظ ہو، یا کسی عالم کے مجربات سے ثابت ہو کہ یہ الفاظ کہنے سے یہ تاثیر حاصل ہوتی ہے، تو یہ تاثیر حاصل ہوگی چاہے کہنے والا جو بھی ہو۔ اس میں اجازت کو کارگر ثابت کرنا، اجازت کے بغیر عمل کو نہ چلنے دینا، اجازت کے بغیر یہ ثابت کرنا کہ عمل چلے گا نہیں، یہ جعلی بات ہے اور خلاف عقل بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی یہ عاملین کی گھڑی ہوئی بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ خود عامل بھی تھے، محقق بھی تھے، دیانتدار آدمی تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے عمل کی اجازت والا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور عمل کی تاثیر اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجازت والا سلسلہ جو ہے یہ فضول ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ عمل کے کارگر ہونے یا نہ ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عاملین نے اس لیے گڑھا تھا کہ بعض عاملین یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا جو ہے ہمارے پاس ہی رہے تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمارا عمل کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ بغیر اجازت کے تو عمل چلے گا نہیں، لہٰذا مجھے پتہ بھی اب چل گیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ مجھے اجازت نہیں، لہٰذا وہ عمل عامل ہی کا رہے گا اور لوگ عامل کے ہو کر رہیں گے، لوگ عامل کے مجبور ہو کر رہیں گے، عامل ہی کے پاس جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائی یہ جعلی بات ہے، عملیات میں اجازت بالکل نہیں ہوتی، نہ ہی یہ عقلاً ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی عمل کی معلومات ہے کہ یہ عمل ہے، بے شک آپ کو اجازت نہ ہو، آپ وہ عمل کر کے دیکھیں، اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اس لیے عملیات میں اجازت والا سلسلہ جعلی ہے۔ رہی بات یہ کہ کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہونا یا عمل کے آخر میں لکھا ہوا ہونا، یہ فضول بات ہے، ایک بھیڑ چال چل رہی ہے۔ اسی بھیڑ چال میں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ کتاب جی اجازت سے شائع کی جا رہی ہے، کتاب عملیات کی اجازت سے شائع کی جا رہی ہے، اور اسی طرح جیسے آپ نے لکھا کہ ہر عمل کے آخر میں لکھ دیا جاتا ہے اجازت ہے، یہ محض ایک بھیڑ چال کی صورت ہے اور کچھ بھی نہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطمئن کرنے کے لیے لکھ دیا، وگرنہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے اعداد کے ذریعے سے پوچھا، میرے محترم بھائی یہ جو اعداد بنائے ہوئے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ نہیں ہیں۔ یہ جو اعداد یہ بہت بعد کی پیداوار ہیں، اعداد مقرر کیے گئے ہیں کہ الف کا جو ایک عدد مقرر کر لیا گیا، اس کا تعلق نہ شریعت سے ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق صحیح معنی تو حقیقت سے ہے۔ حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ عقلاً بھی اعداد کے ذریعے سے کسی کی قسمت معلوم کرنا یا اس طرح کی کوئی اور چیز معلوم کرنا، یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ جیسے یہ اعداد مقرر ہیں، جیسے ابجد اس کے 10 اعداد مقرر ہیں، اب ابجد کے 10 ہیں، اگر ان کے حروف کو الٹ پلٹ کر دیا جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے اور رہیں یہ 4 ہی حرف رہیں تو اعداد پھر بھی 10 رہیں گے۔ حالانکہ ابجد ایک الگ لفظ ہے اور اس کو جب عد کر دیں، جب عد ایک الگ لفظ ہے۔ اب ابجد کے بھی 10 اعداد ہیں، جب عد کے بھی 10 اعداد ہیں، ابجد کریں یا جب عد کر دیں دونوں میں اعداد ایک ہی رہیں گے، جبکہ نام 2 ہو جائیں گے۔ اس لیے
ان عادات کے ذریعے سے کسی کی قسمت معلوم ہونا خلاف شرع تو ہے ہی ہے، یہ خلاف عقل بھی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ من گھڑت چیزیں ہیں، ان میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ فضول باتیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔